کہ کسی بھی بندے کو, کسی ڈاکٹر کو, کسی ہاسپٹل والے کو میرے بچے کی بیماری کی ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ 5-6 سالوں سے اس کی اتنی بری کنڈیشن تھی اور کوئی اس کا علاج ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ بیٹے کا آپریشن ہوگا. اور وہ نا جو بخت طبیعت کچھ زیادہ خراب ہو گئی اور نا سارے لوگ اس طرح محلے میں اکٹھے تھے اور مجھے پتا ہی نہیں, میں نہ میرے پاؤں میں جوتا تھا, نہ میرے سر پہ دوپٹے تھے. میں روتی ہوئی اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائی نا گلی میں بھاگ رہی تھی کہ اس کو پتا نہیں کیا ہو گیا. اپنے بچوں کا جو حق ہے نا, میں دوسروں کو کھاتے میں تو بالکل نہیں دیکھ سکتی. کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے. آپ کے بچے جو ہے نا اتنے تنگ گھر میں زندگی گزاریں اور جن لوگوں پہ دیا جا رہا ہے وہ لوگ اپنے عیش و آرام کی زندگی گزاریں, تو یہ بہت غلط بات ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو مائی چینل. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ سب بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اچھا جی, جو لوگ بول رہے تھے کہ نا کہ آپ صبر کریں, شکر کریں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, تو میں ان کو یہ ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آج نا میں آپ کو صبر شکر اور نہ شکری میں جو ہے نا وہ فرق بتاؤں گی کہ صبر شکر اور نہ شکری کیا ہے. تھوڑی سی میں نا آج آپ کو پہلے اس کی ڈیٹیل دوں گی, تو اس کے بعد ہم اپنی جو ہے ویڈیو اس کو شروع کریں گے. اور آج کے میں ولاگ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک امتحان جو ایک ماں کا ہوتا ہے نا وہ کس طرح سے ہوتا ہے, اور جب ایک ماں کا امتحان ہوتا ہے نا, خاص طور پہ جب وہ اکیلی ہو, اس کو کوئی سپورٹ کرنے والا بھی نہ ہو, تو کس طرح جو ایک ماں ہے نا اپنی ہمت دکھاتی ہے, اپنے بچوں کے لیے مضبوط بنتی ہے اور کسی بھی حال میں نا ہمت نہیں ہارتی, صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو زندگی دے اور اس کے بچے نا جو صحت مند اور تندرستی والی زندگی گزار سکیں. چلے ایسا کرتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ صبر شکر والی ڈیٹیل وہ تھوڑی سی میں نا آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی. صبر شکر اس چیز پہ کیا جاتا ہے جس چیز پہ نا آپ کو اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے کوئی تکلیف دی جاتی ہے, کوئی آزمائش آتی ہے, ٹھیک ہے نا, جیسے کوئی بیماری آ گئی یا کسی کاروبار میں کوئی لاس ہو گیا, یا آپ کے جو نا انکم کم آ رہی ہے, آپ کے گھر میں رزق کم ہے, آپ کی آمدن کم ہے, یا اس طرح کے کوئی جو ہوتے ہیں نا سبب, ان پر آپ کو بے شک صبر شکر ضرور کرنا چاہیے. لاکھوں بار, کروڑوں بار, اس سے بھی زیادہ جتنی بار بھی آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں نا کرنا چاہیے. اور ہم جتنا بھی اپنے رب کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. اور پھر دوسری بات آ جاتی ہے کہ کون سی باتیں ہیں نا جن پر ہم نے صبر نہیں کرنا, اور اگر ہم ان پہ صبر کریں گی تو وہ نا خود ہم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ چیزیں ہیں جو رب نے آپ کو عطا کی گئی ہیں, لیکن جو اس کے بندے ہیں نا وہ آپ کو ان چیزوں کا حق نہیں دے رہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ چیزیں دی ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آپ کو وہ چیزیں دل کھول کے دی گئی ہیں, لیکن جو آپ کو بندے ہیں نا, جن بندوں کے وسیلے سے وہ چیزیں آپ تک پہنچی نہیں ہے نا, وہ اس میں کنجوسی کر رہے ہیں, وہ اس پہ ہاتھ روک رہے ہیں. آپ کے جو نصیب کی چیزیں ہیں نا وہ دوسروں کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں, آپ اسی چیز سے محروم ہیں, دوسروں کو وہ چیزیں فراہم کی جا رہی ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بات پہ اگر میں کہوں کہ مجھے چیزیں نہیں مل رہی یا اس پر بھی مجھے صبر کرنا چاہیے, میں صبر کروں گی نا تو یہ میں خود پر ظلم کروں گی, اپنے بچوں پر ظلم کروں گی, اور اپنے بچوں کا جو حق ہے نا میں دوسروں کو کھاتے میں تو بالکل نہیں دیکھ سکتی. کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے. آپ کے بچے جو ہے نا اتنے تنگ گھر میں زندگی گزاریں اور جن لوگوں پہ دیا جا رہا ہے وہ لوگ اپنے عیش و آرام کی زندگی گزاریں, تو یہ بہت غلط بات ہے. زندگی میں اگر کہیں بھی آپ کو صبر شکر کرنا پڑے نا تو ایسی چیزوں پر ضرور صبر شکر کریں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف ہے یا آزمائش ہے, تو اس چیز پر آپ نے ضرور صبر شکر کرنا ہے. دوسروں کا بھی حق ہوتا ہے آپ کے دیے گئے مال پر, رزق پر, لیکن آپ کو سب سے پہلے نا اس کو اپنے بچوں پہ انویسٹ کرنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے بچوں کو کس کس چیز میں مشکلات ہو رہی ہیں, کس کس چیز میں تنگیاں آ رہی ہیں, پہلے اپنے بچوں پہ انویسٹ کریں, بعد میں جو ہے وہ دوسروں پہ انویسٹ کریں. تو اگر آپ بھی ایسے حالات سے گزر رہی ہیں تو آپ جب تک خاموش رہیں گی تب تک دوسرے آپ کے بچوں کا حق کھاتے رہیں گے. اور جس دن سے آپ نے اپنے بچوں کے حق کے لیے بولنا شروع کر دیا, اپنے حق کے لیے بولنا شروع کر دیا نا, اس دن سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر ایسے کھل جائیں گی نا, تو بس میں کیا ہی بتاؤں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی, اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ اگر آپ کو کسی جگہ پہ تنگ کیا جاتا ہے نا تو ظلم کے خلاف ضرور بولیں. پہلے بات ہے آپ اس کو ہاتھ سے روکیں, ہاتھ سے روکنے کی نا آپ ہمت نہیں ہے تو اس کو زبان سے روکیں, زبان سے روکنے کی بھی ہمت نہیں ہے تو اس کو دل سے برا کہیں, اور اگر آپ کو زیادہ ہی کسی جگہ سے لوگ تنگ کر رہے ہیں تو آپ ہجرت کر جائیں. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس طرح کے ماحول میں زندگی گزار رہی ہیں اور کس طرح سے میرا بیٹا جب پیدا ہوا تو ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک تھا, لیکن پتہ نہیں اس کو کیا مسئلے مسائل تھے کہ وہ نا دن رات روتا ہی رہتا تھا, چپ ہی نہیں کرتا تھا. اس کو جتنا مرضی کھلاتی تھی, کھانا کھلاتی تھی, فیڈ کرواتی تھی, وہ چپ کسی طریقے سے بھی نہیں کرتا تھا, اور نہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا تھا, کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا تھا. یہاں تک کہ ہسبینڈ بھی بالکل نہیں سپورٹ کرتے تھے. وہ بولتے تھے یہ چیخ رہا ہے, شور کر رہا ہے, اس کو تم نا دوسرے کمرے میں لے جاؤ, وہ جو بیٹھک ہے ہماری اس میں لے جاؤ, تو وہاں پہ جا کے سو جاؤ, مجھے تو آرام کرنا ہے, مجھے سونا ہے, مجھے اپنی نیند خراب نہیں کرنی. اور میں جو دن کو بھی تھکی ہاری ہوتی تھی, پہلے بھی 2 بچیاں تھیں ماشاءاللہ, ان کے ساتھ گھر کو دیکھنا اور پھر ایک ایسے بچے کو دیکھنا جو کہ چپ ہی نہیں کرتا تھا. اس طرح کرتے کراتے نا کچھ 1.5 سال گزر گیا, اور پھر ایک دن نا اسے بخار ہوا. 1.5 سال کا تھا تب میرا بیٹا, جب اسے بخار ہوا تو بخار بہت زیادہ شدید تھا کہ اس کی نا طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی, اور نا سارے لوگ اس طرح نا محلے میں اکٹھے تھے, اور مجھے پتا ہی نہیں, میں نہ میرے پاؤں میں جوتا تھا, نہ میرے سر پہ دوپٹے تھے. میں روتی ہوئی نا اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائی نا گلی میں بھاگ رہی تھی کہ اس کو پتا نہیں کیا ہو گیا. اس طرح سے نا بڑی مشکل رہی, مسئلے مسائل رہے, اور نا ہم 4-5 سال تک تو ہم اس کو لے کے نا ایسے گلی گلی میں پھرتے رہے. جدھر کسی نے بتانا ڈاکٹر کے پاس چلے جائے, سب کو کرواتے رہے. میں نے اپنی طرف سے ہر اچھے ڈاکٹر کو نا چیک اپ کروانے کی کوشش کی, لیکن شاید کسی ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آتی تھی, یا پھر وہ ڈاکٹر بتاتے نہیں تھے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے. میں نے ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ نا اس کے گلے کا مسئلہ رہتا ہے, اس لیے نا اس کو گلے والے ڈاکٹر کے پاس چیک کروانا چاہیے. تو اللہ بھلا کرے اس ڈاکٹر کا, اللہ تعالیٰ اس
की मुश्किलें आसान करे। जब मैं उसके पास गई ना फर्स्ट टाइम, बहुत अच्छे वो डॉक्टर थे। उसने मेरे बेटे का चेकअप किया और मुझे उसने ना फर्स्ट चेकअप में बता दिया कि इसके गले का मसला है, इसको टॉन्सिल्स हैं, तो आपके बेटे का ऑपरेशन होगा। और वो ना जो बकरा ईद थी ना उसके बाद के वो दिन थे, शायद 3 दिन गुजरने के बाद चेक करवाया था मैंने। तो उन दिनों में भी ना मेरे बेटे का बड़ा बुखार था, ईद पे भी उसको बुखार हो गया था। साहब इस पे कितना खर्चा आएगा? तो उसने बोला कि सारे टेस्ट वगैरह मिला के ना आपका इस पे ना 1 लाख रुपया खर्चा आएगा। बस तो जी फिर बड़ी मुश्किल से जो है ना सब घर वालों को मनाया गया कि नहीं जो है मैं इसी हॉस्पिटल में ना जो अपने बच्चे का इलाज करवाऊंगी, क्योंकि पहली बार तो ये है कि किसी भी बंदे को, किसी डॉक्टर को, किसी हॉस्पिटल वाले को मेरे बच्चे की बीमारी की ही समझ नहीं आ रही थी कि 5-6 सालों से इसकी इतनी बुरी कंडीशन थी और कोई इसका इलाज ही नहीं कर पा रहा था। इसके बावजूद भी ना कि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप अपने बच्चों को, अपनी बीवी को क्यों इतनी जो है वो तंगियां देते हैं। हाँ, अगर बीवी को पता है ना कि ये मेरे शोहर अफोर्ड नहीं कर सकता, भाई ये हमारी इनकम से कम है, तो आपको अपने चादर देख के ही पाँव फैलाने चाहिए। लेकिन जब आपको पता है कि आप इतना दे सकते हैं, दूसरों के लिए आप हाथम-ताई हैं, लेकिन जब बात आती है घर की, आपके बच्चों की, आपके बच्चों की जिंदगी की, तो आप इस तरह से क्यों करते हैं? क्यों इस तरह से अपने हाथ खींच लेते हैं? तो वो मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। कुछ मेरे पास थोड़ी बहुत सेविंग थी, मैंने वो दी और मैंने कहा चाहे इसके लिए मुझे अपने घर का सारा सामान बेचना पड़े, मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, कुछ भी बेचना पड़ेगा, तो मैं वो जरूर करूंगी। और बच्चे का ना जो है ऑपरेशन जो है ना, मैं इसमें किसी किस्म का भी रिस्क नहीं लूंगी, क्योंकि ये मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। इसी तरह से अगर आपको भी नहीं दिए जाते या किसी भी किस्म का कोई मसला है ना, तो अपने बच्चों के लिए डट के खड़ी हो जाए। बेशक इतने साल हो गए मैं अपने लिए कभी नहीं बोली, ना मैंने कभी किसी चीज की डिमांड की, ना मैंने कभी कोई जिद की, नहीं मुझे यही लेकर दें। लेकिन जब आज मेरे बच्चे की बारी है ना, और वो भी खास तौर पे जब इसकी सीरियस किस्म की कंडीशन है, वो इमरजेंसी में उसको एडमिट किया जाता रहा है, मैं किसी किस्म का रिस्क नहीं लेने वाली। तो फिर मैंने कुछ पैसे जो है वो थोड़े बहुत खुद अरेंज किए। तो इस तरह से ना बड़ी मुश्किल से सब घर वालों को मनाया मैंने, तो फिर जो है वो अपने बेटे का ऑपरेशन करवाया गया। और इस बात पर भी ना मुझे बहुत ज्यादा बातें सुननी पड़ी और अब तक भी मैं सुनती आ रही हूँ। ठीक है, कल को जब अल्लाह ना करे कोई आप पे मुश्किल वक्त आता है ना, तो आपकी औलाद ही आपके लिए खड़ी होती है, आपके बीवी बच्चे ही आपके लिए खड़े होते हैं, दूसरों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, दूसरों के हालात को देख रहे होते हैं, चाहे वो आपसे अच्छे हालात में भी हों। इसलिए ना दूसरों पर खर्च करने की वजह ना अपने घर पर खर्च करें, इन्वेस्टमेंट करें। हाँ, अगर आपके पास ना जरूरत से ज्यादा है तो तब आप ना दूसरों पर खर्च जरूर करें। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके बच्चों का हक है जो दूसरों को दिया जाता है, या पैसा होने के बावजूद भी आप पर स्पेंड नहीं किया जाता, घर पे स्पेंड नहीं किया जाता, बच्चों पे स्पेंड नहीं किया जाता, तो आपको ना दूसरों की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद कोई हुनर सीखें, खुद कुछ करना सीखें, खुद कमाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, अपने लिए कुछ बनाएं और अपने लिए खुद मेहनत करें। अगर आप भी इसी तरह की किसी कंडीशन से गुजर रही हैं तो मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगती हूँ, अल्लाह ताला मेरी बहनों की, मेरे भाइयों की तमाम मुश्किलात जो है उसको आसान फरमाए। आप भी मेरे लिए दुआ करती रहिएगा। अल्लाह ताला हम सबके बच्चों की सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम सब एक दूसरे का हौसला बन सकें। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।